اسلام میں زیادتی کی سزا کیا ہے؟ تبدیلی افکار و اعمال کے نتیجے میں صالح معاشرہ وجود میں آئے گا۔ یہ وہ حالات ہیں جن کی آج کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ آپ سن رہے ہیں رضوی میڈیا میں شیخ سجاد حسین رضوی۔ سامعین کرام، چند سال قبل نئی دہلی میں ایک دردناک واقعہ رونما ہوا جس میں ایک طالبہ کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی۔ پولیس نے وحشیانہ حرکت میں ملوث 6 بدماشوں کو گرفتار کر لیا۔ مخصوص واقعے کی فاسٹ ٹریک عدالت نے ہر پہلو کو سمجھنے اور غور و فکر کے بعد فیصلہ سنایا۔ فیصلہ وہی تھا جس کا مطالبہ متاثرین کے والدین، سماجی تنظیمیں اور ملک کی عوام چاہتی تھی، یعنی سب کو موت کی سزا سنائی گئی۔ اس پورے واقعہ، فیصلہ اور حتی الامکان عمل درآمد کے باوجود سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا دیگر زیادتی کے قصورواروں کو اس سے کوئی سبق حاصل ہوگا؟ کیا یہ اور اس طرح کے فیصلوں سے زیادتی کے واقعات کی تعداد میں کمی آئے گی؟ اور یہ سوال اس لیے اٹھتا ہے کہ آج ہم جس معاشرے کا حصہ ہے وہاں پر ہر آن ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہے۔ یہاں لوگوں کی بنیادی حقوق کھلے عام سلب کر لیے جا رہے ہیں۔ خاندانی نظام منتشر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ برائیوں کو اب برائی نہیں سمجھا جاتا بلکہ وہ فیشن بن چکی ہے۔ عفت و عزت کی زندگی گزارنا ایک عجیب عیب سمجھا جا رہا ہے۔ ذمہ داریاں بوجھ سمجھی جانے لگی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خاندانی رشتہ اور وہ جذبات سرد پڑتے جا رہے ہیں جو ایک مستحکم معاشرے کی تشکیل میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ مقصد حیات عیش پرستی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ مذہبی بنیادیں یا تو نہایت ہی کمزور، یہاں الحاد عام ہوا چاہتا ہے، جدیدیت ایک خاص پس منظر پیش کی جانے لگی ہے، اور آخرت کا تصور ناپختہ بنیادوں پر استوار ہے۔ یہ اور ان جیسے بے شمار مسائل ہیں جہاں عام انسان رہتا بستا اور زندگی گزارتا ہے۔ اس کے باوجود یہاں برائی کو برائی کہتے ہوئے نہ صرف ڈر محسوس ہوتا ہے بلکہ نشاندہی کرنے والوں کو ڈرایا اور دھمکایا بھی جاتا ہے۔ ان حالات میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ برائیوں کو روکنے کا ذریعہ کون بنے گا؟ حکومت، مذہبی گروہ، سماجی خدمتگار، جدیدیت کے علمبردار، غیر حکومتی ادارے اور NGO یا عام شہری؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ تمام افراد اور حکومتی ادارے جو برائیوں پر روک لگا سکتے ہیں وہ خود برائیوں کو اس درجہ برائی تسلیم نہیں کرتے جو مطلوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ملزم جرم کرتا ہے لوگ واقف ہو جاتے ہیں، اور اس لمحہ ہماری آنکھیں کھلتی ہیں جب قبل از وقت نہ ہمارے لیے وہ برائی ہوتی ہے اور نہ ہی کسی درجے میں جرم۔ حالات کے پس منظر میں جب کبھی زیادتی کا واقعہ یا واقعات سامنے آتے ہیں تو کبھی معصوم تو کبھی شاطر دماغ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی زیادتی کے مجرمین کے لیے اسلامی قانون نافذ ہونا چاہیے۔ لیکن کیا کبھی کسی نے یہ سوچنے کی بھی زحمت کی ہے کہ اسلامی قوانین میں زنا کی سزا سنگسار کیوں ہے؟ کیا اسلامی قانون کی روح سے جو شخص بھی زنا کا مرتکب ہوگا وہ سنگسار ہی ہوگا؟ گرچہ وہ تمام برائیاں، ضلالتیں اور گمراہیاں جو زنا کا ذریعہ بنتی ہیں ایسے ہی جاری رہیں جس طرح آج برصغیر میں عام ہے۔ کیا ان ذرائع پر پابندی لگائے بغیر ہی یہ قانون نافذ ہو جائے گا، یا ان ذرائع پر بھی وہی قانون اور حکومت و ریاست پابندی لگائے گی جو زنا کی سزا سنگسار بتاتی ہے؟
اگر ایسا ہوتا کہ برائیاں تو اس طرح عام ہوتی جس طرح آج ہمارے درمیان 4 سو موجود ہیں، ان پر کسی سمت سے کوئی پابندی بھی عائد نہ ہوتی، اس کے باوجود زنا کے مرتکب لوگوں کو سنگسار کیا جاتا، تو کیا اس پس منظر میں یہ سزا خود ایک عظیم ظلم نہ ٹھہرتی؟ کیا یہ گمان ہے کہ وہ معبود برحق جو انسانوں سے اس کے ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، نعوذ باللہ، انسانوں پر ایسا ظلم کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر اس برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے جو انسان کو دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی سے دوچار کرنے والی ہے، رہتی دنیا تک کے انسان کو فراہم کر دیتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی، اور کسی جان کو جیسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ یہ وہ موٹی موٹی خرابیاں اور برائیاں ہیں جس کا تذکرہ بطور تذکرہ نہیں، بلکہ اسلامی نظام اور حکومت کی موجودگی میں ان پر ہر ممکن گرفت کی جائے گی۔ برائیوں کو فروغ دینے والے ہر ممکن ذرائع کے روک لگائی جائے گی۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے اسلامی تصور سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے گا، اور ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد بھی اگر کوئی زنا کا مرتکب ہوتا ہے، اس وقت اس کو کھلے عام سنگسار کیا جائے گا، اس لیے کہ مجرمین کو سزا ملے، اور اس لیے بھی کہ دیگر افراد منظر کو دیکھ کر برائی کی شدت سے نہ صرف متعارف ہوں بلکہ اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ در حقیقت یہ وہ برائی ہے جو نہ صرف متاثرین اور اس میں ملوث افراد کے درمیان اپنے خبیث اثرات چھوڑتی ہے، بلکہ معاشرے کے ہر فرد کے لیے فکری و عملی ہلاکت کا بھی سبب بنتی ہے۔ لہذا پہلے برائی کی شدت سے متعارف کرایا، اس کے پھیلاؤ پر گرفت کی گئی، اور بعد میں انجام سے ڈرانے کے علاوہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ دراصل یہ اللہ کی واضح ہدایت اور حدود ہیں۔ ان سے گریز صرف وہی شخص اور اقوام کر سکتی ہے جو سمجھ بوجھ سے کام نہ لے۔ اس کے برخلاف اگر برائی میں لذت محسوس کی جائے، ذرائع پر گرفت نہ کی جائے، اور پھر بھی زیادتی کی سزا پھانسی یا اسلامی قوانین پر عمل درآمد کی سزا بلند کی جائے، تو ایسے لوگ ہی دراصل ظلم کے پرستار کہلائیں گے۔ لیکن اگر ماحول سازگار ہو چکا ہو اور دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف بیٹھ گیا ہو، جہنم کی ہولناکیوں اور جنت کی خوشنما مناظر سے لوگ نہ صرف واقف بلکہ ایمان بھی لے آئے ہوں، حالات یہ ہو کہ لوگ بیعت لے رہے ہوں، تو قرآن حکیم فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گڑھ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو۔ یقیناً اللہ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ تعلیمات اور حالات ہیں جن میں نہ صرف اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرمائے گا
بلکہ تبدیلی افکار و اعمال کے نتیجے میں ایک صالح معاشرہ بھی وجود میں آئے گا، اور یہی وہ حالات ہیں جن کے آج شدت سے کمی محسوس کی جا رہی ہے، لیکن سوچنے سمجھنے والے دماغ یا تو مسئلہ اس کے حل سے واقف نہیں، یا نبی رحمت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بغض و حسد کے نتیجے میں قرآنی تعلیمات و سنت اور رسول کی روشنی میں مکمل طور پر عمل درآمد کا جذبہ نہیں رکھتے، یا پھر وہ چاہتے ہی نہیں کہ ان کی تعلیمات کو متعارف اور نافذ کیا جائے۔ حالات کے پس منظر یہ وہ بڑی رکاوٹ ہے جو کسی بھی مسئلے کا واضح اور حتمی حل پیش نہیں کر سکتی۔ اس کے باوجود ہدایت کے خواہش مند و طلبگار کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید وہ راہ راست پر